لاسٹ سنڈے ہم تصوف بات کر رہی تھی اور اس دن بھی ویسٹ میں جو تصور ہے تصوف کا اس پر ہم نے تھوڑی سی بات چیت کی تھی. اگر ہم ذرا گہرائی سے جائزہ لیں تو یورپ میں تصور حیران کن طریقے پر بیسڈ ہے اس نالج پر جو ویسٹ نے اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا تو مسلمانوں کی لائبریریز ان کے ہاتھ لگی. ایک بڑی تعداد تو تباہ ہو گئی کتابوں کی، لیکن جو بھی بچی کچھ کتابیں ان کے ہاتھ آئیں اس میں انہیں علم کے خزانے ملے. ویسٹ میں جو آج ترقی ہوئی ہے اور کچھ ہمارے یہاں کے لوگ بھی اکثر بیشتر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویسٹ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے سائنس میں اتنی تحقیق کی اور انسانی زندگی کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے تمام کام کر لیتے ہیں. یہ بات درست ہے لیکن جزوی طور پر. علوم کی کوئی سی بھی برانچ ہو، چاہے وہ جیومیٹری ہے، ٹریگنومیٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، سائنس میں فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، ان سب کا استفادہ انہوں نے کیا ہے انہی کتابوں سے جو مسلمانوں کے اسپین سے چلے جانے کے بعد وہاں کی لائبریری میں ان کے ہاتھ لگی تھی. ویسٹ کی البتہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، چاہے دکھاوے کے لیے کریں یا کسی اور نیت سے، لیکن کرتے ضرور ہیں. میں نے شاید کسی نشست میں ایک ذکر کیا تھا کہ BBC 4 پر ایک پروگرام آتا ہے وہاں What our ancestors did for us. اس میں ہفتے میں ایک دن پروگرام آتا ہے What Muslims did for us. وہ اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو تحقیق کی تھی مختلف علوم میں وہ ویسٹ کے کس طرح کام آئی، اور ویسٹ نے جہاں مسلمانوں نے تحقیق کو چھوڑا تھا اس سے آگے کس طرح سے اس کو چلایا. اسی طرح تصوف میں بھی ویسٹ نے اگر کوئی کام کیا تصوف پر تو اس کی زیادہ تر بنیاد مسلمان صوفی حضرات ہی کی تصنیفات پر رہی. ایک مشہور انگریز صوفی گزرا ہے اپنے وقت میں، لیفٹیننٹ کرنل ویلفورس کلارک اس کا نام تھا، فوج میں لیفٹیننٹ کرنل تھا، لیکن تصوف کی طرف چلا گیا اور اپنے دور کا بہت بڑا صوفی گزرا. اس نے جناب شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب کی مشہور کتاب جو انہوں نے 13ویں صدی عیسوی میں لکھی تھی، یہ کتاب دراصل ایک آئین ہے تصوف کا. جناب شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب کی وہ کتاب، یہ چاروں سلسلے میں 4 آرڈرز آف تصوف، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، ان چاروں میں یہ یکساں طور پر
پڑھی جاتی ہے اور مقبول ہے. اس کتاب کا ولفورس کلارک نے ترجمہ کیا تھا. پھر مالکم ان کے بعد پیدا ہوا. وہ اپنے وقت کا ایک مشہور صوفی گزرا ہے ویسٹ میں. اس نے اس کام کو فردر آگے بڑھایا. اس میں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ویسٹ کے اندر جو تصوف پر کام ہوا وہ بیس تھا مسلمان صوفیوں کے کام پر، اور طور طریقے وہ خالص اسلامی تھے. کیا وجہ بنی کہ انڈیا کے اندر ان چاروں سلسلوں میں جو طور طریقے تھے شروع میں تو وہی تھے جو ہونے چاہیے اسلام میں، لیکن رفتہ رفتہ انفلوئنس ہو گئے ہندو کلچر سے، اور اس کے اندر کافی رسومات در آئیں. میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کئی بار پہلے بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت چونکہ ہندو سے مسلمان بھی، اور مسلمان ہونے کے بعد بدستور ہندوؤں کے درمیان رہتی رہی. ہندو میجورٹی میں تھے، معاشرہ ہندو تھا، رہن سہن تمام رسومات ہندوانہ تھیں. تو مسلمان ہونے کے باوجود جب ہم ہندوؤں میں رہتے رہے تو ہو یہ گیا کہ ہمارا ایمان تو تبدیل ہو گیا، عقائد ہمارے تبدیل ہو گئے، لیکن معاشرتی طور پر ہم انہی رسومات کے اسیر رہے، وہ ہم نے کیری کر لی. اگر کہیں اس وقت مسلمان ہندو سے کنورٹ ہونے کے بعد ایک علیحدہ ملک میں انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ شاید زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسابقت کا جذبہ ہے جو کہ صحت مند چیز ہے. تو ہم ہندو مذہب کی مسابقت میں رہے ہیں ہمیشہ. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو کچھ ہندوؤں کے یہاں ہوتا تھا وہ ہم نے اپنے یہاں مختلف پرسنالٹیز کی یاد مناتے وقت اسی کی نقل کر لی، اس کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اسی طرح ہندو کے یہاں اگر آپ دیکھیے تو جب ہندو مندر میں جاتا ہے تو وہاں ایک لڑکی ہوئی گھنٹی ہے جسے وہ بجاتا ہے. بہت سے فقیر جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں کنی کو کھٹکھٹاتے ہیں. یہ اس کے مقابلے پر ایک رسم ہم لے آئے. اس طرح کی مسابقت میں مختلف رسومات ہم کہ اگر ہندو یہ کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی کر سکتے ہیں ہم لے آئے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں رنگ زیادہ ہندو کہا گیا. اب جب ہم تصوف کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے اندر مختلف رسومات چلی آئیں، مختلف اور چیزیں چلی آئیں، اور اس کی شکل اب قطعی طور پر بگڑ کے رہ گئی ہے. جیسے یہاں ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جن کو ہم خانقاہیں کہتے تھے. عرب میں اور خاص طور پہ افریقن مسلم کنٹریز میں ان کو زاویہ کہا جاتا ہے. وہ بہت زبردست رول پلے کرتے تھے ایسے سرکش لوگوں کو رام کرنے میں جن کی انا حد سے بڑھی ہے. وہاں اگر کوئی شخص شاگرد ہو گیا تو اس خانقاہ کا جو ہیڈ ہے جو ولی اللہ ہے
وہ انشور کرے گا کہ یہاں آنے والے شخص کی انا کو سب سے پہلے کچل دیا جائے. اور وہ رویہ درست تھا، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی انا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انا کیا چیز ہے؟ انا کچھ بھی نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ذہن میں اپنی شخصیت، اپنے مرتبے، اپنے مقام اور اپنی عزت کے بارے میں کچھ بت گھڑ رکھے ہیں، اور ہم ان بتوں کی اپنے اندر پوجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے بت ہیں اپنی ذات کے بارے میں. جب کوئی شخص ایسا رویہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے یا کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوتی ہے جو ہمارے اس تراشے ہوئے بت کو ٹھیس پہنچاتی ہے، تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں. میں مثال آپ سے یہ دے دوں کہ ابھی یہاں کوئی صاحب تشریف لائے اور مجھے بے تحاشا گالیاں دیں، برا بھلا کہیں. میں اس کے جواب میں اگر صرف مسکراتا رہوں، اگر اتنی توفیق اللہ مجھے عطا فرما دے کہ میں ضبط کر کے مسکراتا رہوں اور وہ گالیاں دیتا ہوا وہ شخص چلا جائے. آپ اپنے طور پہ سوچئے کہ آپ سب لوگ دل میں برا کسے کہیں گے، گالیاں دینے والے کو یا گالیاں برداشت کرنے والے کو؟ لامحالہ جواب یہ ہوگا کہ گالیاں دینے والے کو ہم برا سمجھیں گے، اور جس نے تحمل سے برداشت کیا ہم اس کو داد دیں گے کہ بڑے حوصلے کا آدمی تھا. اب کسی شخص نے اگر مجھے گالی دی ہے تو میری عزت میں اضافے کا باعث بنا ہے، میرے امیج کو امپروو کرنے کا باعث بنا ہے، لیکن میری انا کیونکہ مجروح ہوگی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا. اسے گالی کے جواب میں یا تو گالی دے دوں گا یا تو پردے مار دوں گا. اگر میں کہیں گیا اور کوئی شخص میرے ساتھ بہت اس نے مجھے ویلکمنگ ایٹیچیوڈ نہیں دکھایا تو میں فی الفور دل میں فیصلہ کروں گا کہ دوبارہ میں یہاں نہیں آؤں گا. یہ انا ہے. کچھ لوگ اسے معمول کر لیتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. سیلف ریسپیکٹ بالکل اس کے برعکس ہے. سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ انسان دکھوں میں پس رہا ہو لیکن کسی پر اپنے دکھوں کا اظہار نہ کرے، بلکہ دوسروں پہ یہ ظاہر کرے کہ میں بڑے سکھ میں ہوں. انسان بھوکا ہو لیکن کسی سے اپنے اس فاقہ مستی کا ذکر نہ کرے، صرف اس لیے کہ اگر میں فاقہ مستی کا ذکر کروں گا تو یہ میری وقار کے خلاف ہوگی بات، انسانی وقار کے خلاف یہ بات. یہ تو میں سیلف ریسپیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ دکھوں کا اظہار کرنا اپنے ہی جیسے کسی انسان پر کسی غیر اللہ کے سامنے اپنی فاقے سے ہونے کا ذکر کرنا کسی غیر اللہ کے سامنے فقیر کے نزدیک یہ اللہ کا شکوہ بیان کرنا ہے. اور اللہ کا شکوہ ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کے مجاز ہیں کہ وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. آقا کا گلہ اور شکوہ بیان نہیں کیا جاتا کبھی. سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے اپنے پیٹ پر سے کرتا اٹھا دیں.